بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ہی پیاری احادیث ہیں اور میں آج آپ سے ذکر کروں گی۔ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے، اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے، پھر وہ خیر کے موقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور ام عطیہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردے والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور موقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوئیں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہیں۔ حفصہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا، کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں؟ اس طرح ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دیں، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ اس طرح ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا، اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا، اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس سے کپڑے میں نماز پڑھ لے، یعنی کہ وہ دھو کر اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہیں یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا، میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اسی لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھی کیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرے ہی سے کنگھا کر دیتی، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی، یعنی کہ اس حالت میں بھی خدمت کر سکتی ہیں عورتیں اپنی شوہر کی۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آ کے ساتھ لیٹ گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا بیان تھا۔ تو خواتین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو اپنی دوستوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس اہم مسئلے کے بارے میں پتہ چل سکے اور وہ اس کا جیسا طرز عمل اپنا سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔